نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وعن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في مقام آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى لبوسکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم وفی روایت اخرى الى نیاتکم. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، آج کا عنوان گفتگو ہے حسن نیت، اچھی نیت کی فضیلت اور برکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. شارحین حدیث اور محدثین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَتِهِ، کہ ہر انسان اپنی نیت کے حساب سے عمل کرتا ہے. جیسی اس کی نیت ہوتی ہے اللہ رب العزت ویسا ہی اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. انما الاعمال بالنیات یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے. حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کو اس حدیث سے شروع فرمایا اور بخاری شریف پڑھنے والوں کو یہ درس دیا کہ جتنے بھی مباح اعمال ہیں ہر عمل کے ثواب کا ترتب نیتوں پر ہے. اور محدثین عظام نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے اس حدیث کو برسر فہرست شمار فرمایا، حتیٰ کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری بشرح صحیح البخاری میں حضرت امام عبداللہ فرماتے ہیں لیسا فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء اجمع و اغنى و اکثر فائدۃ من ھذا الحدیث. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی احادیث منقول ہیں ان تمام حدیثوں میں اس حدیث سے زیادہ کوئی حدیث جامع اور مفید نہیں ہے. تو اس حدیث کو محدثین عظام نے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں برسر فہرست شمار فرمایا. کون سی؟ یہی انما الاعمال بالنیات. اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں واتفق عبد الرحمن ابن مہدی والشافعی واحمد ابن حنبل وابو داود والترمذی والدارقطنی وابن ماجہ علی انہ ثلث الاسلام فمن قال منہم ربعہ. حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ محدثین میں سے حضرت عبد الرحمن ابن مہدی، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد ابن حنبل
اور حضرت امام ابو داود، امام ترمذی اور حضرت دارقطنی اور دیگر محدثین نے اس بات پر اجماع فرمایا ہے کہ علی انہ ثلث الاسلام، کہ یہ حدیث اسلام کا تہائی حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس حدیث کی اہمیت کا۔ ومن قال منہم ربعہ، اور ان میں سے کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ اسلام کا چوتھائی حصہ ہے۔ کون سی حدیث؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں نیتوں کی اصلاح کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی، چونکہ نیت ہر عمل کی روح ہے۔ جس طرح جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر عمل صالح کے لیے خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں نیت کی اصلاح ہے، اسی لیے محدثین عظام نے اس حدیث کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں برسر فہرست شمار فرمایا، اور بعض محدثین نے اس کو اسلام کا تہائی حصہ بتایا اور بعض نے اسلام کا چوتھائی حصہ بتایا۔ اور یقیناً اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو اللہ رب العزت اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسن نیت کی برکت اور اس کی فضیلت سے اللہ رب العزت عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ کئی گنا مزید اضافہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے کبھی کبھی افضل اور بہتر ہوتی ہے۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں میں نے کہا کہ کتنی احادیث ایسی ہیں کہ جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ بندہ عمل نہ بھی کر پا رہا ہے کسی عرض عارض کی بنیاد پر، لیکن حسن نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک شخص کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اس بندے کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور رب فرمائے گا کہ میرے بندے یہ تیرا نامہ عمل ہے، اس کو تو پڑھ۔ جب وہ بندہ اپنا نامہ عمل پڑھے گا تو اس کے نامہ عمل میں حج بھی لکھا ہوا ہوگا، عمرہ بھی لکھا ہوا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں جہاد بھی لکھا ہوا ہوگا، زکوٰۃ بھی لکھی ہوئی ہوگی، صدقہ و خیرات بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں غربت کی وجہ سے نہ تو اس پر حج فرض تھا اور نہ ہی اس پہ زکوٰۃ فرض تھی، اپنی زندگی میں نہ اس نے حج کیا تھا، نہ عمرہ کیا تھا، نہ جہاد کیا تھا، نہ زکوٰۃ ادا کی تھی۔ لیکن جب یہ بندہ اپنے نامہ عمل میں حج، عمرہ، زکوٰۃ، جہاد لکھا ہوا دیکھے گا تو اپنے دل ہی دل میں سوچے گا کہ یہ تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، شاید کہ کسی دوسرے کا نامہ عمل دھوکے سے میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں حج کیا نہیں، مجھ پر حج فرض نہیں تھا، زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھی، اور یہ میرے نامہ عمل میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب بندہ پریشان ہوگا اور دل ہی دل میں سوچے گا کہ یہ دوسرے کا نامہ عمل میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے یہ تیرا ہی نامہ عمل ہے، اور یاد کر اس وقت کو کہ تو نے دنیا میں یہ ارادہ کیا تھا کہ میرے پاس مال آ جائے تو میں حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، عمرہ بھی کروں گا، جہاد بھی کروں گا۔ میرے بندے ہم تیری حسن نیت کو جانتے تھے، تو نے
صدق دل سے نیت کی تھی اور تو اپنے نیت میں سچا تھا، جب تو نے اپنے دل میں نیت کی تھی اسی وقت ہم نے تیرے نام عمل میں حج بھی لکھ دیا تھا، عمرہ بھی لکھ دیا تھا، جہاد بھی لکھ دیا تھا، زکوٰۃ بھی لکھ دی تھی، اگرچہ تو نے اپنی زندگی میں یہ اعمال نہیں کیے، لیکن تیری نیت کی وجہ سے، حسن نیت کی وجہ سے ہم نے یہ تیرے نام عمل میں لکھ دیے۔ اے میرے بندے، یہ تیرا ہی نام عمل ہے، اور یہ ہم تجھ کو صلہ دے رہے ہیں تیری اچھی نیت کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر دوسری طرف ایک بندے کے ہاتھ میں نامہ عمل تھمایا جائے گا اور اس کے پاس پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی۔ چنانچہ منادی ندا لگائے گا کہ جن جن لوگوں کا حق اس کے ذمے ہے وہ لوگ آئیں اور اس سے نیکیاں لے کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ ہر طرف سے دوڑ کر کے آئیں گے اور جس شخص کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں تھیں، لوگ اپنے حق کے عوض اس سے نیکیاں لے کر کے جائیں گے تو اس کے پاس ایک نیکی نہیں بچے گی۔ اب یہ حیران اور پریشان ہوگا کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے پاس نیکیاں تو بہت تھیں لیکن لوگوں کے جو حقوق میرے ذمے تھے ان کو انصاف دلانے کے لیے مجھ سے نیکیاں چھین لی گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بندہ حیران اور پریشان ہوگا، اس وقت رب کریم اس سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے تو کیوں پریشان ہے؟ یہ عرض کرے گا، مالک و مولا میری ساری نیکیاں چھین لی گئیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں بچی ہے، میری نجات کیسے ہوگی، میری بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے میرے خزانے میں تیری ایک نیکی ہے جس کا پتہ نہ تجھ کو ہے اور نہ میری کسی مخلوق کو ہے، صرف میں جانتا ہوں۔ تو یہ بندہ عرض کرے گا، مالک و مولا وہ کون سی نیکی ہے؟ میری ساری نیکیاں تو چھین لی گئیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں بچی ہے۔ غور کیجئے، یہ وہ شخص ہوگا جس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی۔ تو عرض کرے گا، مالک و مولا وہ کون سی نیکی ہے جس کو نہ میں جانتا ہوں نہ تیری کوئی دوسری مخلوق جانتی ہے، جو تیرے خزانے میں جمع ہے؟ رب فرمائے گا، میرے بندے وہ تیری حسن نیت ہے، تو نے دنیا میں جو اچھی نیت کی تھی، جب تو نے دنیا میں اچھی نیت کی تھی تو اس تیری حسن نیت کو میں نے اپنے خزانے میں جمع کر لیا، اور آج میں اس ایک حسن نیت کو 70 گنا بڑھا دوں گا اور اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا کر کے تجھے عطا کروں گا، اور یہ تیری حسن نیت ہی تیری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے خزانے سے اس کی حسن نیت کو نکال کر کے اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حسن نیت کی وجہ سے اس کی نجات فرما دے گا۔ اب آپ غور کریں، دونوں حدیثوں کے مفہوم سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ کس طرح سے بندے کی نیت بندے کو نجات دلوا رہی ہے۔ پہلی حدیث میں اس نے حج عمرہ کیا نہیں تھا لیکن نیت کی تھی، اللہ نے اس کے نام عمل میں حج و عمرہ لکھ دیا۔ اس حدیث میں اس کے ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن جو اس نے حسن نیت اچھی نیت کی تھی اس کو اللہ نے اپنے خزانے میں جمع فرما لیا، اور قیامت میں اس کو 70 گنا بڑھا کر کے اس کو عطا فرما رہا ہے، اور اس حسن نیت اس کی نجات کے لیے کافی ہو رہی ہے۔ یہ سب برکت ہے اچھی نیت کی۔ ایک بہت بڑے بزرگ، ان کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور عرض کی، حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں ہمیشہ نیکی میں
شمار کیا جاؤں، ہر وقت میرا 24 گھنٹہ نیکیوں میں شمار کیا جائے، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی میری نیکی میں شمار کی جائے۔ تو ان بزرگ کا جواب سنیے، انہوں نے فرمایا تم ہمیشہ نیت اچھی رکھو، جب تمہاری ہمیشہ نیت اچھی ہوگی تو ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ، ہر ساعت تمہاری نیکی میں گزرے گی۔ تو یہ ہے اچھی نیت کی برکت اور اس کی فضیلت، کہ بندہ نیت اچھی کرے، نیکی کرنے کی کوشش کرے، اگر کسی عرض عارض کی بنیاد پر نہ بھی کر سکے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت میں اس کی اچھی نیت ہی اس کو عذاب سے نجات دلوا دے گی۔ اور دیکھیے کس طرح سے جب بندہ دل میں نیت کرتا ہے تو رب کی رحمت اس کا بڑھ کر کے کیسے استقبال کرتی ہے۔ تو یہ جو انما الاعمال بالنیات کے اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کو محدثین نے ایسے ہی جوامع الکلم نہیں کہا، اور ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے کہ لیس فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء اجمع واغنى واکثر فائدۃ من ھذا الحدیث، کہ حضور علیہ السلام کی تمام حدیثوں میں سے جو حضور سے منقول ہیں، اس سے زیادہ جامع اور مفید کوئی حدیث نہیں۔ اور ایسے ہی محدثین عظام نے اس کو اسلام کا تہائی حصہ اور چوتھا حصہ نہیں کہا، بلکہ یہ بڑی جامع اور بڑی معنی حدیث ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث سے اپنی بخاری شریف کی ابتدا فرمائی۔ کس طرح سے حسن نیت سے اللہ رب العزت بندے کے لیے دروازے کھولتا ہے، اور رب کی رحمت کیسے اس کا بڑھ کر کے استقبال کرتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف سنیے، بخاری شریف کتاب الانبیاء میں یہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کتاب التوبہ میں، اور ابن ماجہ باب الدیات میں یہ حدیث پاک ہے۔ راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابی سعید الخدری ان نبی اللہ قال کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اہل الارض فدل على راہب فأتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ فقال لا فقتله فکمل به 100 ثم سأل عن اعلم اہل الارض فدل على رجل عالم فأتاه فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبہ قال نعم ومن يحول بين العبد والتوبہ انطلق الى ارض كذا وكذا فإن بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فإنها ارض سوء فانطلقا حتى اذا نصف الطريق اتاهم الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أجتهما أدنى كان فهو له فقاسوه فوجدوه ادنا الارض التي اراد فقبضته ملائکۃ الرحمہ۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں امت سابقہ میں سے ایک شخص کا ذکر سنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا کہ جس نے ناحق 99 قتل کیے تھے۔ اتنا بڑا گنہگار کہ اس کا نامہ عمل گناہوں کی سیاہی سے بالکل سیاہ تھا، کوئی نیکی اس کے نامہ عمل میں نہیں تھی،
اور پلس ناحق 99 جانوں کا قاتل تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کا احساس بیدار ہوا اور اس کے نفس لوامہ نے اس کو ملامت کی اور سوچنے لگا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میری بخشش کیسی ہوگی، کیسے میری مغفرت ہوگی، قیامت میں رب کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، میرے نامہ عمل میں کوئی بھی نیکی نہیں ہے، میرا پورا نامہ عمل گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہے اور میں ناحق 99 جانوں کا قاتل ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ چلو اپنے گزشتہ گناہوں کی زندگی سے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، لیکن اس نے ارادہ کیا کہ جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار ہوگا، اس کے ہاتھ پر توبہ کروں گا۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا، فسأل عن اعلم اہل الارض، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس وقت روئے زمین پر کون ہے جو سب سے بڑا عالم ہے، جو اس وقت سب سے بڑا پرہیزگار ہے اور جو روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہے، میں اس کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ فدل علی راہب، تو لوگوں نے ایک راہب کا پتہ بتایا۔ اس زمانے میں جو لوگ تارک الدنیا ہوا کرتے تھے، دنیا کو چھوڑ کر کے جو جنگلوں میں جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، جن کی صبحیں جن کی شامیں اللہ کی یاد میں گزرتی تھیں، ان کو راہب کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا فلاں جنگل میں ایک راہب ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اس کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ پر جا کر کے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ تو اس انداز سے، اس طریقے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کا بھی نظریہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے ان کے صدقہ و طفیل، ان کی عزت نفس کی خاطر لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ بندہ جو گنہگار جس نے 99 ناحق قتل کیے تھے، یہ اس راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا انہو قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ، اس نے کہا کہ میں نے 99 ناحق قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اور توبہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو وہ جو عرف میں کہا جاتا ہے کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اسی انداز میں راہب نے کہا لا، اتنے بڑے گنہگار، اتنا بڑا سیاکار، اتنا بڑا مجرم، 99 جانوں کا قاتل، کہا تیرے پاس تیری توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، تیرے لیے توبہ کے سارے دروازے بند ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس نے سوچا جب توبہ کے دروازے بند ہی ہیں تو ان 99 کو ہی کیوں رہنے دیا جائے، پورا راؤنڈ فگر شتک کر دیا جائے اور سینچری پوری ہو جائے اور پورے 100 کی گنتی کر دی جائے اور 100 بھی حضرت ہی سے پورے کیے جائیں۔ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ 100، جب اس نے کہا توبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر یہ 99 کا عدد کیوں رکھا جائے، پورا شتک مار دیا جائے۔ چنانچہ اس نے اس راہب کو قتل کر کے اپنے 100 پورے کر لیے، اس کی سینچری ہو گئی۔ لیکن پھر اس کا احساس بیدار ہوا اور اس کے نفس لوامہ نے اس کو بہت ملامت کی کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، میں تو آیا تھا توبہ کرنے کے لیے، اور جس کے ہاتھ پہ توبہ کرنے کے لیے آیا تھا میں نے اسی کو قتل کر دیا، اور اب تو میری برائیوں میں میرے نام عمل میں ایک قتل اور بڑھ گیا۔ پھر اس نے ثم سأل عن اعلم اہل الارض فدل علی رجل
عالم۔ پھر یہ لوگوں کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے بتایا جائے اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، میں اس کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس راہب کو بھی قتل کر کے اپنا شتک پورا کر لیا ہے، میں 100 جانوں کا قاتل ہوں۔ تو لوگوں نے اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں، بہت علم والے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے کہ تمہاری توبہ کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، چنانچہ یہ 100 جانوں کا قاتل ان عالم کے پاس آیا اور ان کے پاس آ کر کے اس نے اپنا جرم اقرار کیا اور کہا کہ میں نے 100 جانوں کو ناحق قتل کیا ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے، اور میری توبہ کس صورت میں قبول ہو سکتی ہے؟ تو سنیے، عالم ہوتا ہے۔ فقال نعم ومن يحول بین العبد والتوبہ، کہا ہاں کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کون سی چیز توبہ اور بندے کے درمیان میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کہا انطلق الی ارض کذا و کذا فإن بها اناس یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، کہا ہاں فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر کچھ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاؤ، وہ وہاں پر عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، تم بھی ان کی صحبت میں رہو اور ان کے ساتھ عبادت کرو اور ان کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کرو، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ آپ غور کریں، ان عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ مسجد میں جا کر کے توبہ کرو، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، وہ جہاں سے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ ہر جگہ رب ہے اپنی شایان نشان، بندہ جہاں سے رب کو پکارے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، جہاں چاہے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ مسجد میں بھی توبہ کی جا سکتی تھی، جہاں چاہتے وہاں توبہ کرتا، لیکن اس عالم نے پتہ بتایا اللہ والوں کا، اللہ کے ولیوں کا، اس لیے چونکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب بندہ حاضری دیتا ہے تو جو حاضر ہونے والا ہے اللہ اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ رب دیکھتا ہے کہ یہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ حاضری دینے والا چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ان محبوبوں کی عزت نفس کی خاطر ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے اللہ رب العزت کے آنے والا کتنا گنہگار ہے، بلکہ رب یہ دیکھتا ہے یہ آیا کس کی بارگاہ میں ہے، یہ اس کی بارگاہ میں آیا ہے جو میری بارگاہ کا محبوب ہے۔ تو ان عالم نے بتایا جاؤ وہاں پر اللہ والے عبادت میں مشغول ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت، چنانچہ یہ بندہ اب یہاں سے چلتا ہے، جہاں کھڑا تھا وہاں سے چلا، ان اللہ والوں کی بارگاہ کا ارادہ کر کے نیت کر کے کہ جاتا ہوں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں سچی توبہ کروں گا، دل میں سچی نیت کی، توبہ کی، اور یہاں سے چل دیا اس طرف جدھر اللہ والے تھے۔ جب یہ بیچ راستے میں پہنچا،
جہاں سے چلا ہے یہاں سے جب بیچ راستے میں پہنچا تو اس کی موت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس کا انتقال ہوا تو بیابان میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، کوئی اس کی تجہیز و تکفین کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے جو چلا ہے وہ دل میں نیت کر کے چلا ہے کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کروں گا۔ ابھی توبہ کی نہیں ہے، نیت کی ہے۔ جب بیچ راستے میں پہنچا اس کا انتقال ہو گیا، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، تو اب جب اس کی باڈی پڑی تھی، جو 100 جانوں کا قاتل تھا اور یہاں سے گیا ہے اس ارادے سے کہ اللہ والوں کے ہاتھ پر جا کر کے توبہ کروں گا، پہنچا نہیں، بیچ میں انتقال ہو گیا، تو ایک طرف سے رحمت کے فرشتے آئے اس کی باڈی کو اٹھانے کے لیے کہ ہم لے کر کے جائیں گے، اور دوسری طرف سے عذاب کے فرشتے آئے کہ ہم لے کر کے جائیں گے۔ دونوں میں اختلاف ہوا، بحث و مباحثہ ہوا۔ رحمت کے فرشتے کہیں ہم لے کر کے جائیں گے، عذاب کے فرشتے کہیں ہم لے کر کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم لے کر کے جائیں گے، اور انہوں نے دلیل دی کہ انہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، ہم اس لیے لے کر کے جائیں گے چونکہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی نیت کے ارادے سے نکلا تھا، صدق دل سے توبہ کرنے کے لیے یہ اللہ والوں کی بارگاہ کے ارادے سے نکلا تھا، تو اس لیے ہم اس کی حسن نیت کی وجہ سے ہم اس کو لے کر کے جائیں گے۔ انہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، اگرچہ وہاں پہنچ نہیں پایا لیکن دل میں نیت توبہ کی تھی، اس لیے ہم اس کو لے کر کے جائیں گے۔ وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم یعمل خیرا قط، عذاب کے فرشتوں نے اپنی دلیل دی، کہا کہ ہم اس کو اس لیے لے کر کے جائیں گے چونکہ اس نے پوری زندگی میں کوئی بھلائی کی ہی نہیں، اس کا نام عمل برائیوں کی سیاہی سے سیاہ ہے، اور اس کے نام عمل میں کوئی بھلائی نہیں، کبھی اس نے کوئی خیر نہیں کی، اس لیے ہم اس کو لے کر کے جائیں گے۔ اب دونوں گروہ کی دلیلیں اپنی جگہ درست ہیں۔ رحمت کے فرشتوں نے جو دلیل دی کہ یہ سچے دل سے توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کر کے جائیں گے، یہ بات بھی صحیح۔ عذاب کے فرشتوں کی دلیل اپنی جگہ درست کہ انہوں نے کہا کہ اس کے نام عمل میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی میں کوئی بھلائی کی ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو لے کر کے جائیں گے۔ دونوں میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا۔ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، دیکھیے اللہ رب العزت اچھی نیت کی برکت سے کیسے راستے نکالتا ہے، اور رب کی رحمت کیسے بڑھ کر کے استقبال کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو آدمی کی شکل میں ان کے پاس بھیجا، ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا۔ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، تو اس فرشتے نے کہا کیا بات ہے، کیوں تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر کے جائیں گے، انہوں نے اپنی دلیل دی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم اب لے کر کے جائیں گے اس لیے کہ اس نے کوئی خیر نہیں کی۔ کہا تم ہمارے درمیان انصاف کرو، اپنا جج بنا لیا، منصف بنا لیا۔ فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ، تو اس فرشتے نے جو آدمی کی صورت میں آیا تھا، جس کو انصاف منصف بنایا تھا، جج بنایا تھا، اس نے کہا
کہ ایسا کرو اس کی جہاں ڈیڈ باڈی ہے اور جہاں سے یہ چلا ہے اور جدھر کے لیے جا رہا ہے یہاں سے زمین کو ناپو. یہ جہاں سے چلا ہے اگر یہ اللہ والوں کی طرف سفر زیادہ کر چکا ہے جہاں اس کی باڈی پڑی ہے اس سے اللہ والوں کی بارگاہ قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اور ابھی یہاں جہاں اس کی باڈی پڑی ہے اور جہاں سے یہ چلا ہے ان دونوں کا فاصلہ اگر کم ہے اور اللہ والوں کی بارگاہ یہاں سے دور ہے تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں. حدیث شریف میں ہے حتی اذا نصف الطریق، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے جب آدھے راستے میں پہنچا. لیکن بعض محدثین اور شارحین نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ بندہ ابھی اللہ والوں کی بارگاہ کے زیادہ قریب نہیں ہوا تھا. جہاں سے چلا تھا تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا اور یہاں سے اللہ والوں کی بارگاہ زیادہ دور تھی جہاں اس کی باڈی تھی. تو اب فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں. ایک روایت میں نصفہ کہا اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جگہ فاصلہ یہاں سے جہاں اس کی باڈی تھی اللہ والوں کی بارگاہ کا فاصلہ زیادہ تھا اور جہاں سے چلا تھا اس کا فاصلہ کم تھا، تو اس حساب سے اس کو عذاب کے فرشتے لے جاتے. لیکن حسن نیت کی برکت دیکھیے، تو اس فرشتے نے کہا یہاں سے اس اتنی جگہ کو ناپو جہاں سے یہ چلا ہے اور پھر یہیں سے اس جگہ کو ناپو جہاں کے لیے یہ چلا ہے. یہ جدھر زیادہ قریب ہو، اگر یہ اللہ والوں کی بارگاہ کے زیادہ قریب پہنچ گیا ہے یہاں سے 1 فٹ بھی، تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اور یہاں سے اللہ والوں کی بارگاہ زیادہ دور ہے اور یہاں سے یہ قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں. فقاسوہ، چنانچہ ان فرشتوں نے اس زمین کے فاصلے کو ناپا. تو اگرچہ یہ ابھی جنہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ یہ ابھی اللہ والوں کی بارگاہ کے زیادہ قریب نہیں ہوا تھا، جہاں سے چلا تھا تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا اور یہاں سے جہاں اس کی باڈی ہے اللہ والوں کی بارگاہ دور تھی. لیکن جب زمین کو ناپا گیا، ادھر کا ناپا گیا، جب ادھر کا ناپا گیا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سمٹ جا، تو زمین سمٹ گئی اور اللہ والوں کی بارگاہ کے یہ زیادہ قریب ہو گیا. تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ تم اس کو لے کر کے چلے جاؤ. اس فرشتے نے کہا رحمت کے فرشتوں سے کہ تم اسے لے کر کے چلے جاؤ. فقاسوہ فوجدوہ الی الارض ادنی التی اراد فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ. جب زمین کو ناپا گیا تو وہ فاصلہ جو اللہ والوں کی بارگاہ کا تھا، جس طرف کا اس نے ارادہ کیا تھا وہ فاصلہ کم تھا. چنانچہ اس فرشتے نے فیصلہ کیا کہ اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اس کو رحمت کے فرشتے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے اور نہ اس نے ابھی بظاہر توبہ کی ہے. ندامت اور شرمندگی اپنی جگہ ہے، یہ بات صحیح ہے کہ الندامت و توبۃ، لیکن یہ جس ارادے سے یہاں سے نکلا تھا اور جدھر یہ جا رہا ہے ابھی نہ پہنچا ہے اور نہ ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. لیکن انہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، دل میں توبہ کی نیت سے نکلا تھا، توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، دل میں نیت اچھی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھولے کہ اس زمین کو سمٹنے کا حکم دیا اور اللہ رب العزت کے رحمت کے فرشتے اس کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں. توبہ نہیں کی لیکن دل میں سچا ارادہ کیا، سچی نیت کی، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے راستے بھی نکال دیے. اس لیے عزیزان گرامی، جب بھی کوئی نیک عمل کرو تو نیت اچھی ہونا چاہیے. نیت اچھی ہوگی تو نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، اور اگر نیت خراب ہے تو عمل بھی اجر و ثواب سے خالی ہوگا. کیونکہ
اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں سے ہے، نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت سے اچھی توفیق ملتی ہے، اور بد نیتی اور ریاکاری سے ذلت و رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ اور اعمال کی اچھائی اور برائی نیتوں پر موقوف ہے، جیسی نیت ویسا عمل۔ اللہ رب العزت